ان سے میری ایک ڈبیٹ ہو رہی تھی. تو وہ نا دراصل وہ بزرگوں کو بہت اونچا رینک دیتے ہیں. انہوں نے بلکہ صحابہ سے بھی اونچا رینک دیا ہوا ہے. اور انہوں نے میرے آگے ایگزامپل جو سیٹ اونچا رینک دیا ہوا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں نا یہ صحابہ سے بھی اوپر ہے. اچھا اوپر ہے اور کیا مطلب ہے؟ انہوں نے اوپر نیچے کیا ہوتا ہے مجھے سمجھائیں نا. آج تک کوئی پاکستانی سمجھا نہیں سکا اوپر نیچے کیا ہوتا ہے. زیادہ پاور ہے اس کے سپر پاور ہے. جی 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 رتبے کہہ لیں پاور کہہ لیں رتبہ. نہیں رتبے کہہ لے نہیں. یہی تو مسئلہ ہے. یہ آپ پوچھتے کیوں نہیں؟ جب بھی کوئی دیسی انکل بولے نا کہ ولی اللہ کا رینک بہت اوپر ہے رتبہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ذہن میں وہ پکچر کس چیز کی ہے؟ میں نے سر وہ جتنے بھی ایگزامپلس بابوں انہوں کے نے دی ایکسپیریمنٹ کیے نا ان بابوں نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامات بہت زیادہ ہے. تو اس سے کوئی رینک تو اوپر نیچے نہیں ہوتا. نہیں سر وہ ایگزامپل رینک جو کا انہوں لفظ ہے نے نا اللہ دی تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے بتایا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر کون ہے؟ جو تقوی میں بہتر ہے. تو تقوی میں بہتر کا مطلب بہتر وہ رینک بتا دیا نا. سو اس کے باوجود بھی ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ جس کے تم نے کہا تو تم میں سے بہتر ہوگا تقوی میں بہتر ہوگا. جو تقوی میں بہتر ہوگا اس کی کرامات تم خود ہی دیکھ لو گے. ایسا تو نہیں کچھ کہا نا. سو کرامات آنے سے تو کوئی اوپر نیچے نہیں ہوتا. I'm just saying, assuming for a second, میں آپ کو ساتھ سن لینا. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگوں کو نا وہ سائیکالوجی کی ٹریننگ ہو جائے. جب بھی آپ کے بزرگ کوئی پاکستانی انکل کوئی بابا جی کوئی سفید داڑھی والے کوئی مولوی صاحب کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث سلفی شیعہ سنی صاحب کوئی صاحب بھی کوئی کالج کے پروفیسر صاحب بھی کوئی بڑی آنٹی نانی امی کوئی بھی جب بتائے نا یہ بڑے پہنچے ہوئے بندے پہنچے کدھر پہنچے ہوئے بادلوں میں پہنچے ہوئے ہیں کدھر جنت میں پہنچے ہوئے ہیں دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں کون سی کوئی روس پہنچے ہوئے ہیں امریکہ کدھر پہنچے ہوئے کدھر ہیں کیسے میجر کیسے کرتے ہیں پہنچے گیا وہ بندہ ہاؤ ڈو وی نو دیٹ. تو ان کے ذہن میں وہ پکچر بنتی ہے کہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ پہنچا ہوا ہے. ٹھیک ہے آپ کوئی پہنچنے ہے کہ کوئی طاقت رکھنی ہے. اگر پہنچ کی طاقت کی وجہ سے رتبہ ہوتا تو شیطان تو بہت ہی آگے کی پہنچ والا بندہ نا مخلوق ہے. اس سے زیادہ طاقت تو کسی کے پاس نہیں ہے. وہ قیامت تک زندہ ہے ہر جگہ کے ہر بندے کے نفس میں شامل ہو گئے. یہ پہنچ سے تو رتبہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے شیاطین جتنے بھی ہیں جتنے بھی جنات جو شیطان کی پیروکار ہے ان کی جو پہنچ ہے کیا کسی ولی اللہ کی پہنچ ہوگی. ٹھیک ہے تو پہنچ از ناٹ کرائٹیریا. پاکستانی انکل آنٹی پہنچ سے لوگوں کو خاص ایک رتبہ دے دیتے. تو پہنچ کو اسی وقت سرجری کیا کریں کہ پہنچ سے مانتا ہوں میں پہنچتے ہوں گے. میں تو وہ والا میں کوئی سیلفی تو نہیں ہوں وہ اہل حدیث تو نہیں ہوں میں. ان کے اندر ایک بڑی اسٹرانگ سائیکالوجی ہے کہ نہیں یہ پہنچ والی کرامت والی کہانی ختم ہے. کوئی نبی علیہ السلام کے بعد کوئی کسی کرامت نہیں. میں تو نہیں مانتا. میں تو مانتا ہوں کرامات کو اور صحابہ نے ثابت دی ہے. حضرت عمر خطاب کے پاس مسجد میں ایک بندہ جو کہ صحابی تھے تشریف لائے مگر وہ چونکہ مدینے میں پہلے نہیں آئے تھے تو حضرت عمر نے ان کو ایسے مسجد میں دیکھا اور صحابہ سے کہا کہ اس بندے میں نبوی خصوصیات ہیں نبوی خصوصیات. تو صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا صحابہ بھی نہیں جانتے تھے. تو بہرحال the question is صحابہ نے جا کے پھر پوچھا بھیا یہ عمر خطاب نے تمہارے بارے میں کہا ہے. تو ہی سیڈ کہ فراست ہے اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے یہ عمر خطاب کو اللہ نے دیا ہے کہ مجھے دیکھ کے ان کو پتہ چل گیا میری پاس ہسٹری میں کیا ہوا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا میرا رتبہ وہ بڑا ہے. انہوں نے خالی یہ کہا کہ میرے ساتھ واقعی ایسے واقعات دو ہوئے ہیں جو صرف انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ ہوا ان کے ساتھ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام والا واقعہ ہوا. تو جو معجزہ ہوا تھا تو وہ معجزہ تو نہیں ہوئے تھے نا وہ ظاہر کرامات تھی. جو معجزہ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے تھرو خود کوئی ایسا معاملہ کرتے. سو پہنچ سے پاکستان کی سائیکالوجی میں پاکستان کی کیا سائیکالوجی ایک انفیریئر اجڈ سائیکالوجی ہے جو دنیا کے ہر خطے میں ہر افریقہ میں بھی ہے ساؤتھ امریکہ میں بھی ہے. ایون امریکن جو بائبل بیلٹ کے جو ان کے اسپیکر ہیں وہ کرامتیں ہی دکھاتے پھر رہے ہیں. جو بھی شعبدہ بازی کرتے ہیں وہ کیا پتا سچی کرتے ہو کیا پتا جھوٹی. تو کوشچن از this is a criteria through which Pakistanis are getting trained. Indians were always trained on this. So وہ بابا جی کی پہنچ کرامتیں درجے اور کیا کہتے ہیں رتبہ بڑا آدمی ہے یہ سب باتیں جو ہے نا یہ وہاں سے نکالی میں ہم نے. اسلام نے اسی چیز کے پیچھے تو مطلب توڑ اسی کی تو توڑ پہ آیا تھا اسلام کہ یہ کیا تم نے نئے کرائٹیریاز نکال رہے ہیں کہ کون کتنا اوپر ہے کون کتنا نیچے. سو اب آئے آپ کے سوال کی طرف. میں چاہ رہا ہوں یہ سائیکالوجی کلیئر ہو جائے. سو ڈیڈ یو آسک ہاؤ اولڈ آر یو؟ 26.
تو 26 سال میں تو آپ بڑا کرسپ قسم کا جی سوال پوچھ سکتے مجھے ہیں نا. ایک سوال کا جواب نہیں دیا گیا جو انہوں نے پوچھا. انہوں نے کہا کہ ایک چیز مجھے بتاؤ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے خرقہ کیوں دیا تھا حضرت ویسے کرنی کے پاس لے جانے کو؟ کیا دیا اور تھا؟ انہوں نے یہ بھی کہا اپنا جو جبہ مبارک. حضرت عباس کے لیے جو دیا تھا. جی اور انہوں نے کہا اگر ان کو پتا ہوتا نا کہ اس میں جبہ جس بھی چیز میں لپیٹ کے دیا تھا تو وہ لے کے ہی نہ جاتے. یہ کس نے کہا آپ سے؟ انہوں نے ہی کہا. میں نے تو سار پکڑ لیا. کیا کروں؟ اچھا پاکستان میں نا آپ نوٹس کریں گے مولوی صاحب نا آن بیہاف آف صحابی اور آن بیہاف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات کرتے ہیں. یہ جرت صرف دیسی کے پاس ہے، عربی کبھی ایسی جرت نہیں کرتا. آن بیہاف آف صحابہ خود ہی سوچتے ہیں کہ ان کا یہ مطلب تھا تو وہ یہ کر دیتے اگر یہ نہ ہوتا. یہ جرت صرف دیسی کو ہوتی ہے، آنٹی کو بھی انکل کو بھی، کہ وہ اگر ان کو پتہ چل جاتا تو وہ یہ نہ کرتے. سمجھے؟ یہ میں نے بہت دیکھا ہے. میں نے ایسے اسکالرز کو یہ بات کرتے دیکھا ہے. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے مگر یہ حدیث صحیح بخاری میں نہیں ہونی چاہیے، یہ نبی علیہ السلام کے مزاج کے خلاف ہے. اب یہ بھائی صاحب بتائیں گے پاکستان کی گلیوں میں بیٹھ کے کہ نبی علیہ السلام کا جو ہے نا سوچنے کا جو سوچ ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، یہ بتائیں گے. حدیث سامنے لکھی ہوئی ہے، جن ہزاروں لوگوں کے تھرو نظر ثانی ہو کے وہ ان تک پہنچی ہے، لاکھوں لوگوں کے تھرو ایکچولی جن عربین اسکالرز کے تھرو پہنچی، ان کو نہیں پتہ چلا کہ نبی اسلام کا مزاج کیسا ہونا چاہیے. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کے کہ نبی اسلام کا مزاج کے یہ نبوی مزاج کے خلاف ہے. یہ اچھا یہ والی جرت صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس، کہ یا نبی اسلام کے پاس ہے کہ نبوی مزاج کی جو ہے نا انٹرپریٹیشن خود بتائیں. یہ غیر نبی کیسے بتائے گا نبوی مزاج کے خلاف ہے؟ یہ کہانیاں یہ ایسی زبردست طریقے سے ان کے اندر انسٹل ہوئی ہوئی ہیں نا یہ کرائٹیریاز. بہرحال تو صرف ایسے جبہ انہوں نے مجھے کہا انہوں نے صحابی کو کیوں نہیں دیا، انہوں نے ان کو کیوں دیا، یہ کوسچن کیے جا رہے ہیں. جی وہ کہہ رہے کیوں دیا، ان کو کیوں دیا، وہ تو ولی تھے صحابی نہیں تھے. نہیں مجھے ان نہیں سمجھ آیا ان کو کیوں دیا. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ صحابی میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی بھی ہیں. ان کو دیکھو اپنے یاروں کو انہوں نے امت بخشوانے کے لیے اپنا جبہ نہیں دیا جبکہ حضرت ویسے کرنی کو دیا. تو وہاں سے رہے اس سے کیا ہوتا ہے، اسے کیا ثبوت ہے کہ حضرت عباس اوپر ہو گئے ہیں حضرت عمر نیچے ہو گئے نعوذ باللہ؟ جی اسی طرح. یہ وہی ہے نا، یہ جادو کی کہانی ہے. ایسا میں نا یہ ایران کے تھرو آیا نا پاکستان تک اسلام، تو وہ آئرینین طلسماتیزم بھی آ گیا ہمارے طرف، جادو کی نا ایک ہوائی باتیں. مطلب ابو بکر صدیق کو جو نبی علیہ السلام نے دی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، عمر خطاب کو جو عطا کی ہیں، علی بن ابی طالب کو دی ہیں. میں یہ حضرت عباس کو پتہ ہے اس بات کا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں حضرت عباس کو کیسے پتہ ہے کہ جو چیزیں علی بن ابی طالب کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے تھرو مل گئیں، ٹھیک ہے. حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں اگر 1000 دفعہ بھی پیدا ہوں تو ایک دن بھی علی کا نہیں گزار سکتا، ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاکستانی انکل کو یہ باتیں نہیں، یہ خود نہیں پڑھتے، یہ جان کے نہیں پڑھتا، یہ ہو نہیں سکتا نا. باقی ساری کتابیں پڑھی ہوں انہوں نے، پوری کتابیں، یہ والی 1-2 کتابیں نہ پڑھی ہوں انہوں نے، ٹھیک ہے. سو یہ دیز آر جسٹ اپنی نا ایک نفسیات سمجھ لیں. آپ جس بھی سائیکالوجی کے اوپر نا اپنی سیلف اسٹیم بٹھا چکے ہوئے ہوتے ہیں نا، جو ڈیفینیشنز اور ورلڈ ویو سیٹ کر چکے ہوتے ہیں، اس سے مطابقت رکھنے والا کوئی بھی ڈیٹا آپ کو ٹھیک لگتا ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے والا کوئی بھی ڈیٹا آپ کو غلط لگتا ہے، حالانکہ وہ ڈیٹا ان اٹ سیلف کیا پتا غلط والا ڈیٹا ٹھیک ہو، ٹھیک ہے. اس کو نا بہت کڑی نگاہ سے دیکھنا ہے آپ نے کہ جسٹ بیکاز یو آر ٹرینڈ آن سم تھنگ، کسی تربیت میں آپ کی کچھ چیزیں، کچھ کانسیپٹ ڈیولپ کیے گئے ہیں جو کہ دیسی انکل آنٹی نے کیے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے مطابق سے ہر ڈیٹا جو ہے نا جو بھی آپ کو ملے گا وہ صحیح ہوگا. اب مسئلہ یہاں تک ختم نہیں ہوتا نا. اس کو آئسوجیزس بولتے ہیں سائیکالوجی میں، کہ آئسوجیزس کا مطلب ہوتا ہے آپ آئسولیٹ کر لیتے ہیں وہ چیز کتاب کے اندر، قرآن میں بھی حدیث میں بھی، جو آپ کے اس آرکیٹائپ کو، آپ کے اس فلسفے کو مربوط کر دیتی ہے. اور حالانکہ ان اٹس کانٹیکسٹ وہ آیت یا وہ حدیث ان اٹس کانٹیکسٹ کوئی اور مطلب رکھتی ہے، مگر ان دا بریکٹس وہ وہی والا مطلب رکھتی ہوگی. جیسے میں مثال دیتا ہوں، میں ایسے ایک غلط اور بہت ہی کروڈ اور اوور سمپلیفائڈ مثال ہے، میں وہ خالی کانسیپٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ اگر شراب کے پرو ہو
اور شراب کو صحیح سمجھتا ہو, یا اس کے ماں باپ نے کہا نہیں نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, شراب پی لیا کرو, اور جو بھی فتویٰ, ایسا تو کوئی نہیں ہوتا مگر سمجھ لیں ایسا ہے کوئی, تو وہ آیت میں بھی نکالے گا, دیکھو شراب میں بھی کچھ فائدے تو ہیں, قرآن میں لکھا ہوا ہے, اور صحابہ کی مثال بھی دے گا کہ نبی اسلام نے ایک صحابی جو کہ شراب پیتے تھے اور بہت ایڈکٹ ہو گئے تھے, ان کی بھی ایک کوئی تعریفی کلمات ارشاد فرمائے تھے کسی اور بات پہ, شراب پہ نہیں, کسی اور بات پہ سزائیں ملتی تھی اس صحابی کو شراب کی. سو اب اس کو مل جائے گی وہ چیزیں, یہاں سے نا اس نے خود ہی وہ ڈیٹا لے لینا کہ یہ دیکھا یہاں پہ یہ بھی تو تھا, یہاں پہ قرآن میں بھی تو لکھا ہی ہوا ہے نا, وہ یہ دیکھے گا نہیں قرآن میں پوری بات کیا لکھی ہوئی ہے, کس کانٹیکس میں لکھی ہوئی ہے, صحابہ کی لائف اوور آل کیا مطلب مطالب لے رہی تھی, شراب کو کس لیول کا گناہ سمجھتی تھی. the brain is going to pick up that data. سو پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, جب آپ نے اپنی سپرسٹیشن کو نا ہوا دینی ہوتی ہے تو آپ کو آیتیں بھی مل جاتی ہیں, حدیثیں بھی مل جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اب میں اس بارے میں نہیں کوشچن کر رہا ہوں, دیکھیں میرے کانسیپٹس آئی ہوپ آپ کو پتا ہو, میں اولیاء کے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبے, ان سے ہم انکاری نہیں ہو سکتے. اولیاء نے اپنی عمریں دی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے انشاءاللہ ان کو, اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دے. جو تصوف کے ریئل ٹارچز ہیں, مشعل جنہوں نے روشنی دکھائی ہے کہ تزکیہ کیسے ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ ان کا بھی انشاءاللہ بدلہ دے, ان کے درجات بلند کرے ان صوفیاء کو بھی. سو what I'm saying is اس سے دنیا میں کسی بھی قسم کی کرامت ملے یا نہ ملے, اس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں درجے نہ اوپر جاتے نہ نیچے جاتے ہیں. بڑے صحابہ ہیں, ان کے ہاتھوں سے کوئی کرامت نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. آپ مجھے بات بتا دیں آن ریکارڈ ابو بکر صدیق سے کرامت کون سی ہوئی ہے ان کے ہاتھ سے, آن ریکارڈ تو کوئی نہیں ملتی نا. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کسی اور صحابی سے مقابلے کرا کے جن کو کرامتیں ہوئی ہیں وہ اور ابو بکر صدیق کو مقابلے کراتا پھر کرامتوں کے, یہ اسلام کے نہج کے خلاف ہے نا, نبی اسلام کی ان تمام تر اس روح کے خلاف ہے, حدیث کی جو تمام تر ذخائر میں روح ملتی. یہ مگر پاکستان میں نا وہ مورٹل کامبیٹ اور اسٹریٹ فائٹر گیم نہیں, وہ دو مقابلے چل رہے ہوتے ہیں, ہر وقت مقابلے چل رہے ہیں. نوٹس نہیں کیا ہر وقت یہ دو صحابہ کے مقابلے ہی چل رہے ہوتے ہیں, تو ان کو نا چاہے وہ شیعہ سنی مقابلے میں ہو اور اس میں صحابہ کی لڑائیاں کرا رہے ہوتے ہیں, مطلب کلیشز کرا رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی موقع ہو نا ان کو وہ ایک کریکٹر چاہیے ہوتا ہے, وہ جو گیم کا کریکٹر جیسے پک کرنا ہوتا ہے انہوں نے. اور دنیا پوری مسلم دنیا نے وہ احادیث کبھی بھی اس طریقے سے نہیں پڑھی ہوتی, پڑھی نہیں ہوتی عمومی طور پہ, پڑھتے ہوئے تو ادھر سے گزر جاتے ہیں. یہاں پہ پاکستانی آ کے رک جاتا ہے کہ یہاں پہ دیکھو کون سا صحابی نمبر 1 ہے, کون سا نمبر 2, کون سا نمبر 3. آپ نے نوٹس نہیں کیا ہمارے کلچر میں یہ ویسے بھی ہے, کوئی فلم ایکٹر بھی ہوتا ہے تو نمبر 1 کا ٹائٹل ملا ہوتا ہے اس کو, کوئی سنگر ہوتا ہے نمبر 1 کا ٹائٹل میں, نمبر 2, نمبر 3. یہ انڈیا پاکستان کے اندر ہی کوئی زیادہ ہی گیم ہے. کبھی زندگی میں نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی اور کلچر میں اس طریقے سے نمبر 1 نمبر 2 ہو. آپ چھوٹی چھوٹی نا گلیوں میں بھی پاکستان میں مقابلے اور ایوارڈ دیکھیں گے, وہ کسی بھی چیز کے ایوارڈز ہو اور ہمیں نمبر 1 کا ٹائٹل مل جائے. مطلب ان کو رینکنگ کا بہت شوق ہے. جو یہ انفیریئر سائیکالوجی, انفیریورٹی کمپلیکس جن لوگوں کو ہوتا ہے نا, جن کو بھی وہ اس طرح کی گیمیں کھیل کے اپنے آپ کو فیک سیلف اسٹیم کے اندر ڈالتے ہیں. یہ نفسیات کا تقاضا ہے, ہمیں کہیں نہ کہیں پہ تو اپنی سیلف اسٹیم بٹھانی ہوتی ہے نا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں, تو وہ چھوٹے چھوٹے ایوارڈ بنا لیتے ہیں اور اس میں نمبر 1 ایوارڈ لے لیتے ہیں. آپ نوٹس نہیں کرتے پاکستان کے ہر گھر میں اپنے بچوں کے بھی ایوارڈ ہی ایک شیلف بنائی ہوئی ہوتی ہے لوگوں نے. یہ پرانا بابا کلچر شروع سے ایسے تھا. دیز پیپل ور آلویز suppressed by somebody else, چاہے پولیٹیشینز کرتے تھے ان کو, چاہے چودھری صاحب کرتے تھے, چاہے کوئی دفتر کے اندر معاملات ایسے تھے, چاہے محلے کے لوگ جرگے میں یا خاندان میں ایسے کرتے تھے. یہ اپنے اپنے چھوٹے سے کنویں کے اندر بیٹھ کے کنگ شپ اور تاج پہن لیتے تھے. یہ پاکستانی دیسی کلچر میں, انڈین کلچر میں, بنگالی کلچر میں یہ شروع سے ایک گند رہا ہے کہ ہمیں بس وہ نمبر 1 کا ٹائٹل یا ایوارڈ یا اپنے, اور ہائرارکی اور رینکنگ ہر وقت چلتی رہے. کبھی بھی عربین صحابہ نے, کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کے دور ہو اور لوگ بیٹھے ہوئے ہوں کہ یا امیر المومنین آپ نمبر 4 پہ خلیفہ بنے مگر آپ اصل میں نمبر 1 ہیں, اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں. یا نمبر 2 کون تھا آپ کے ہوتے ہوئے, نمبر 3 کون تھا. یہ اسلام کی فلسفی کے خلاف ہے کہ اس طرح کی رینکنگ بنا کے اپنے آپ کو بس وہ سیلف اسٹیم کے اوپر نا وہ بس کیا کہتے ہیں اس کو, پالشنگ کرتے ہیں بس. یہ صرف دیسستان کے بابوں نے, آنٹی انکلز نے, امی ابو نے یہ تباہی مچائی ہوئی ہم نے. کبھی اسکول کے بچوں کو بھی ہر وقت میجر کرتے کون کلاس میں 1 آیا, کون فرسٹ آیا, کون سیکنڈ آیا, اور بچے کی سائیکالوجی تباہ کر دیتے, اس کی پٹائیاں ہو رہی ہوتی ہے سیکنڈ پوزیشن آنے پہ. یہ رینکنگ والی جو ہے نا ہائرارکیکل ایریز بنانا, یہ ہمارے کلچر کا, یہ ہر اس لو سیلف اسٹیم کے کلچر کا یہ صاف نشانی ہوتی ہے کہ پست بونے ہیں سارے, ان کی نفسیات بنی نہیں ہوئی.
جب دیکھو میجر کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ اس سے اوپر, اس کا بچہ اس سے بھی اوپر, مطلب پورے محلے کی رینکنگ ہو, 1000 بچے ہوں گے نا, آنٹیوں کو 1000 تک کی ریٹنگ آتی ہوگی کہ میرا بچہ 987 پہ آ گیا ہے, 986, اگلا ٹارگیٹ 986. یہ تو شکر ہے 1000 بچے نہیں ہیں, اتنی میتھ نہیں کرنی پڑتی آنٹی کو, بس وہ خاندانوں میں 1 2 3 ناپ رہی ہوتی ہے, بیٹی سب سے خوبصورت لڑکی خاندانی کون ہے, ہر لڑکی کو یہ جملہ سنا ہے پاکستان میں, خاندانی سب سے خوبصورت لڑکی, ٹھیک ہے. یہی وہ پھر ٹی وی پہ دیکھیں آپ, چاہے وہ نعت خواں ہی کیوں نہ ہو, پاکستان کا نمبر 1 نعت خواں قاری صاحب, پاکستان کے نمبر 1 قاری صاحب, یہ کون ریٹنگ بتاتا ہے؟ سوچنے سے کہاں سے آتی ہے ریٹنگ؟ کہ کوئی ڈان جو اخبار اس پہ آتی ہے, یا کوئی نعوذ باللہ کوئی آسمان میں لکھا ہوا آتا ہے کہیں پہ, ان کی آتے ہیں بس. سو یہ صحابہ کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے, ان کو کچھ بھی ملتا انہوں نے کرنا تھا. تو صحابی ہر وقت پاکستان میں جس مسجد میں جاؤ صحابہ کی لڑائی ہو رہی ہوتی, وہ شیعوں کے سنیوں سے لڑ رہے تھے, سنیوں کے شیعوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں, سنی آپس میں بیٹھے ہو تو سنیوں کے ولی لڑنا شروع کر دیتے آپس میں. اور آپ دیکھیں تو صحیح, میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, میرے سامنے ہوا ہے یہ واقعہ. میں وہ چھوڑیں آپ کون سا فرقہ ہے, ان کے کچھ اکابرین کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, اس وقت زندہ ہیں جو, اور وہ اپنے پیر لڑا رہے تھے بیٹھ, اور میں سوچا تھا کہ یہ مطلب پہلے صحابہ کی لڑائی شروع ہوتی ہے. پہلے تو آپ نعتیں دیکھیں نا, ہماری نعتوں میں انبیاء لڑا رہے ہوتے ہیں, انبیاء کے رینکنگ سب سے اوپر کون سی ہے, اس کے بعد اب یہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو پھر صحابہ کی رینکنگ شروع ہوتی ہے. صحابہ کی لڑائیوں میں جو بھی جیتا ہے اس کے بعد سنی اکٹھے ہوتے ہیں, ان میں نبیوں کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی نمبر 1 ہے, اس کے بعد پھر سنیوں کی صحابہ کی لسٹ بھی ایک جیسی ہوتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, ہم تو سنی کہتے ہیں اس کو نا کہ جن کی رینکنگ اس ایک رکھتا ہو, ٹھیک ہے. اور تو اس کے بعد جب آپس میں سنی بیٹھتے ہیں, ان کے پھر ولی, پھر اس سے نیچے آ جائے پھر ان کے پیر. اس طریقے سے نا ہر وقت ایوارڈ شو چل رہے ہوتے ہیں پاکستان میں. یہ لو سائیکالوجی کے بونے, ان کو کچھ بھی ملے گا انہوں نے اس کے اندر رینکنگ شروع کرنی. کبھی زندگی میں اویس کرنی نے یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ مجھے جبہ کیوں ملا ہے تو اس کا مطلب میرا کوئی رینک ہے, نعوذ باللہ, ادھر ہی رینک سے اتر جانا تھا انہوں نے اگر اس طرح کی باتیں سوچتے ہوتے. یہ بیٹھ کے پوری کی پوری قوم بیٹھی ہوئی ہے کہ اویس کرنی کو جبہ مل گیا تو ان کی رینکنگ اوپر چلے گی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, میں نے اتنی موٹی کتاب پڑھی ہے 1287 صفحوں کی, جس میں حضرت خضر کا درجہ حضرت موسیٰ سے اوپر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی پاکستان میں اردو کے اسکالر نے. اور میں حیران تھا کہ نہ حضرت موسیٰ نے پوچھا حضرت خضر سے, نہ حضرت خضر نے پوچھا حضرت موسیٰ سے کہ تو زیادہ علم رکھتا ہے تو میرے سے زیادہ بڑا درجے میں آ جائے گا. نعوذ باللہ, یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ یہ بیٹھ کے آن بیہاف آف اللہ عز و جل, یہ صرف اللہ کا کام ہے درجے بنانا, یہ اللہ کھیل رہے ہوتے ہیں. انسانوں کے درجے ناپنا اللہ کا کام ہے. یہ وہ بدبخت قوم ہے, اتنی لعنت برستی ہے ہمارے پچھلی 2 نسلوں پہ, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ رینکنگ بانٹی ہوئی. میں آپ کو بتاؤں, آج تک مجھے کوئی حدیث نہیں ملی, میرے کسی اسکالر کو حدیث نہیں ملی کہ کون سے صحابی کا درجہ زیادہ ہے کسی اور صحابی سے. یہ لفظ ہی نہیں آتا صحابہ کی کمپیریزن میں, درجہ زیادہ ہے, نعوذ باللہ. یہ بیٹھ کے یہاں پہ اپنے پارٹ چمکا رہے ہیں. آپ جائیں کسی بھی مسجد, اور ٹاپ علماء کی بات بتا رہا ہوں, جو ٹاپ کا مطلب ہے جنہوں نے کتابیں چھپی ہیں, لکھ کے تھکے ہوئے عمریں گزار دی انہوں نے. اسی سائیکالوجی کے لوگ جب لبرل ہوتے ہیں تو وہ فلم ایکٹروں کے نمبر 1 نمبر 2 ناپ رہے ہوتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں. دس از ہاؤ اٹ از. میں ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں, ابھی بھی زندہ ہیں امریکہ میں, ابھی وہ پاکستان کے سائنٹسٹ ہے. تو انہوں نے مجھے بلایا تھا F10 میں اپنے گھر پہ, تو آئے ہوئے تھے کسی اور کے گھر پہ, ایکچولی ملے تھے. انہوں نے ہم دونوں کو بلایا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم نے اسکول کھولنا ہے. بڑے نفیس ترین آدمی, مجھے واقعہ یاد آ گیا اسی بات سے. تو وہ باتیں کرتے کرتے I think he's 85, 86 year old, and he wanted to open, and I think he is running a school now. اور میں نے انہوں نے مجھے اپنا انٹروڈکشن ایسے کرایا تھا کہ میں نا عبد القدیر کے ساتھ کام کی, میرا جونیئر ہے وہ, and I said okay. And then all of a sudden he says, یہ اس وقت نا جب عبد القدیر, یہ جو جنہوں نے ہوسٹ کیا تھا نا, انہوں نے بولا یہ اس وقت جب عبد القدیر خان کوٹا کے جو بھی ریسرچ کے ہیڈ تھے, تو یہ اس وقت کے نمبر 1 سائنٹسٹ. لائک اوکے, کیسے پتا کہ نمبر 2 کون تھا, ان سے پہلے نمبر 1 کون تھا, who gave him the مس ورلڈ کا پیجنٹ چل رہا ہے, کراؤن کس نے دیا تھا ان کو. how do we know نمبر 1 نمبر 2. ہر جگہ پہ بس پاکستانی نے بس اپنی رینکنگ لگانی ہوتی, جھوٹی ہے نا ہے, بس چمکانا ہے بس.
اور جھوٹی انا تو میرے باپ کا شعر ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو چھوٹی انا بولتا ہوں نفسیات میں، کہ میرے والد صاحب کہتے ہیں جھوٹی انا کو چمکانے کے لیے نا آپ کو تمغہ خود ڈالنا پڑتا ہے اپنے گلے میں. میرے والد صاحب کا ایک مقولہ یہ تھا کہ جب اپنا تمغہ خود ڈالنا پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کی انا اس قابل نہیں ہے کہ وہ کہ کوئی اور پہچان نہیں رہا اس کو. سو میں اس کو چھوٹی انا کہتا ہوں. یہ سیلف اسٹیم کے پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ناپتے پھرتے ہیں لوگوں کی رینکنگز، گریڈز، نمبرز، اچیومنٹس ناپتے پھرتے. There is no way to measure one human being's rank over the other. There is no one way. There is no way. اور اس اصول کو ذرا سا 5 منٹ کے لیے خالی اکیلے میں گاڑی چلاتے ہوئے سوچنا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے، کہ there is no way to measure any human being جو غیر نبی ہیں، ان غیر نبیوں میں صحابہ سے لے کے دنیا میں تمام انسان، there is no way. کیونکہ اگر وے ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہوتا، ٹھیک ہے، ٹو میجر کہ دنیا میں کیسے پتہ چلے گا کہ کون اوپر ہے کون نہیں نیچے ہے، اللہ کی نظروں میں کیسے پتہ چلے گا؟ تو کوئی اللہ نے بتائی نہیں. یہ غور سے سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس سے کیا مطلب مطالب نکلتے ہیں. فلسفہ کھینچیں جتنا کھینچ سکتے ہیں، میں نے کھینچا ہے نا، کئی سال کھینچا ہے یہ فلسفہ، کہ اگر یہ میجر ہے ہی نہیں، یہ پتہ چل ہی نہیں سکتا، تو پھر تو اتنی بڑی ایون پلینگ فیلڈ ہے نا، یہ اتنی ایون پلینگ فیلڈ ہے قیامت کے آخری بچے تک کے پاس کہ وہ کچھ بھی اچیو کر سکتا تھا on the day of judgment. میں آپ کو بتا رہا ہوں there will be people حدیث کے تھرو بتا رہا ہوں، جب قیامت سجے گی پوری طریقے سے، آخرت حشر کا میدان سجے گا قیامت کے بعد سجے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کال دے دی کن کو کہ میرے سائے میں آ جاؤ. کون لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کون لوگ، کہ مطلب ان کی دنیا میں کیا ٹائٹلمنٹ تھی، دنیا میں ان کا عمل بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے فرسٹ ڈے کوئی حساب کتاب نہیں، تم بس میرے سائے میں آ جاؤ. کون لوگ ہیں وہ؟ کہ جنہوں نے کسی بھی موقع پہ سوائے اللہ کے کسی چیز پہ اکتفا ہی نہیں کیا. آ جائے ہم سارے، بس آپ نے جو کچھ بھی کیا تھا سب کچھ، کوئی حساب کتاب نہیں آپ کا، آ جائیں آپ میرے سائے میں آ جائیں بس. سر گنتی کے کچھ لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، مگر سب سے پہلے جنہوں نے صرف اللہ پہ اکتفا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہنا ہے کہ تو نے ساری عمر میرے پہ رہے، آج میں تیرے پہ آ جاؤں، سب سے پہلے میں تیرے پہ نعوذ باللہ، مطلب نہیں، اللہ ان پہ انتظار کرتا ہے کہ آج میں اس کا بدلہ دیتا ہوں. یو ریلائڈ آن می، نو ون از گوئنگ ٹو بادر یو ناؤ، ناٹ ایون اے سنگل، ایک پسینے کا قطرہ بھی نہیں ٹپکنے دوں گا تمہارا حشر والے دن، اتنی گرمی میں. آ جاؤ اور سائے پہ پہنچ جاؤ. کیا وہ صحابی ہیں؟ نہیں بتایا. غیر صحابی؟ نہیں بتایا. could be anybody جو صرف اللہ پہ اکتفا کرتا تھا ساری عمر، بس کہ جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، بس اللہ پہ چھوڑ دیتا. مصیبت آتی ہے اللہ پہ لوٹا دیتا، خوشی آتی ہے اللہ پہ لوٹا دیتا. وہ ہوتا ہے رینک، وہاں پہ پتہ چلے گا رینک، درجہ، ٹھیک ہے. سو یہ کہانیاں جو ہے نا، یہ صرف پاکستان میں کھیلنا ہے، اور کھیلنے دیں ان کو کہانیاں، روکے آپ نیچے بچوں کے تک روکے جا. These are games that human beings، یہ طاغوت ہے، اتنا بڑا طاغوت ہے، منہ سے اگر آپ کے نکل گیا نا کہ اس کا درجہ زیادہ ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے، اگر آپ کے منہ